السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور نیلا موتی۔ جنگل میں دوڑتے قدموں کی آوازیں سن کر امرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ قدموں کی آوازیں بے حد بھاری تھیں جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ امرو اس وقت شالام کے ایک جنگل میں موجود تھا۔ وہ ملک تارام اپنے ایک نجی کام کے سلسلے میں گیا تھا۔ وہ اپنا کام ختم ہونے پر واپس بسرا جا رہا تھا۔ 2 دن اور 3 راتوں کی مسافت کی وجہ سے وہ راستے میں آرام بھی کرتا تھا۔ راستے میں آنے والے اس جنگل کو عبور کرتے ہوئے وہ چونکہ خاصا تھک گیا تھا، اس لیے اس نے اس جنگل میں کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا تھا۔ چنانچہ اس نے گھوڑا روکا اور جنگل میں ایک صاف ستھری جگہ دیکھ کر اس طرف آ گیا۔ ایک درخت کے نیچے نرم نرم گھاس موجود تھی۔ امرو نے وہاں بیٹھ کر زنبیل سے خشک میوے نکال کر کھائے اور چھاگل سے پانی پی کر آرام کرنے کے لیے وہیں لیٹ گیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے آنکھوں کو ڈھانپ لیا تھا۔ اسے ابھی لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک جنگل تیز اور بھاری قدموں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ امرو عموماً ملک تارام اور دوسرے ممالک میں جانے کے لیے اس جنگل سے گزرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جنگل نہ زیادہ گھنا تھا اور نہ اس جنگل میں عام چھوٹے چھوٹے جانوروں کے سوا کوئی بڑا جانور موجود تھا۔ اس جنگل میں امرو نے آج تک نہ کسی زہریلے کیڑے مکوڑوں کو دیکھا تھا اور نہ ہی کسی ناگ کو، اس لیے وہ اکثر اطمینان اور سکون سے اس جنگل میں آرام کر لیتا تھا۔ قدموں کی بھاری بھرکم آواز سے لگ رہا تھا جیسے جنگل میں کوئی ہاتھی یا گینڈا بھاگ رہا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اسے سامنے درختوں کے جھنڈ سے ایک بہت بڑا ہاتھی نکل کر اس طرف آتا دکھائی دیا۔ ہاتھی کو دیکھ کر امرو بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور حیرت زدہ نظروں سے اس ہاتھی کو دیکھنے لگا جس پر ایک ننھا سا بونا بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اس بونے نے سرخ رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر زرد رنگ کی پگڑی تھی۔ وہ ہاتھی کو دوڑاتے ہوئے اسی طرف لا رہا تھا جہاں امرو عیار کھڑا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ہاتھی امرو عیار کے قریب پہنچ گیا اور پھر امرو سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ سرخ لباس والا بونا چھوٹی چھوٹی مگر چمکدار آنکھوں سے امرو کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس بونے نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ مسافر ہوں بھائی، دور سے مسلسل سفر کرتا آ رہا تھا، تھک گیا تھا، اس لیے کچھ دیر یہاں آرام کرنے کے لیے رک گیا تھا۔ تم کون ہو اور یہ ہاتھی؟ امرو نے کہا۔ میں جادوگر بونا ہوں اور یہ ہاتھی میرا غلام ہے، بونے نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر امرو چونک پڑا۔ جادوگر؟ کیا تم واقعی جادوگر بونے ہو؟ امرو نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بونے نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تم اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے پہلے کبھی تمہیں یہاں نہیں دیکھا، امرو نے کہا۔ میں یہاں ابھی آیا ہوں، بونے نے کہا۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ امرو نے پوچھا۔ میں بونے جادوگروں کے دیش سے آیا ہوں، بونے جادوگر نے کہا۔ تم تو اپنے ہاتھی کو ایسے بھگا رہے تھے جیسے تمہیں کسی سے جان کا خطرہ ہو، امرو نے کہا۔ ہاں، میں یہاں ایک پاگل جادوگر کے خوف سے بھاگ کر آیا ہوں، بونے جادوگر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ پاگل جادوگر؟ کون پاگل جادوگر؟ امرو نے کہا۔ اس جادوگر کا نام کالا جادوگر ہے۔ میرے پاس ایک نیلا موتی ہے۔ کالا جادوگر مجھ سے وہ موتی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ چونکہ مجھ سے بڑا اور زیادہ طاقتور جادوگر ہے، اس لیے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور یہاں آ گیا ہوں، بونے جادوگر نے کہا۔ کیوں؟ اس نیلے موتی میں ایسی کیا خاصیت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے کالا جادوگر تمہاری جان کا دشمن ہو رہا ہے؟ امرو نے کہا۔ ایک تو وہ دنیا کا نایاب ترین موتی ہے، اس میں سے نیلے رنگ کی روشنی پھوٹتی ہے، جہاں جہاں تک اس کی نیلی روشنی جاتی ہے وہاں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھر جاتی ہے، اور دوسرے اس موتی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس موتی کو پانی میں رکھ کر جو خواہش کی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیلا موتی جس کے پاس ہوتا ہے
اس کی طاقتیں ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہیں۔ کالا جادوگر اپنی جادوئی طاقتوں کو بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ مجھ سے وہ موتی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بونے جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حیرت ہے، نیلے موتی جیسی تمہارے پاس انمول طاقت موجود ہے، اس کے باوجود تم کالا جادوگر سے بھاگتے پھر رہے ہو۔ امرو نے حیران ہو کر کہا، بات دراصل یہ ہے کہ نیلے موتی کو لے کر کم از کم آدھے نیزے تک اونچے پانی میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، تب نیلے موتی سے کی جانے والی خواہش پوری ہوتی ہے، اور میرا قد تو آدھے نیزے سے بھی کم ہے، میں اس موتی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بونے جادوگر نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو وہ موتی تم کالا جادوگر کو دے دو، اس کے ہاتھوں کیوں ایک ایسے موتی کے لیے جان گنوانا چاہتے ہو جو تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا؟ امرو نے کہا، نہیں، کالا جادوگر بے حد ظالم، بے رحم اور شفاق جادوگر ہے۔ وہ جادوگری کی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے ہزاروں بے گناہ انسانوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اگر نیلا موتی اس کے ہاتھ آ گیا تو وہ اور زیادہ طاقتور جادوگر بن جائے گا، اس صورت میں اس کے انسانوں پر ظلم اور بڑھ جائیں گے۔ بونے جادوگر نے کہا، اوہ، تو یہ بات ہے، کیا وہ نیلا موتی تم مجھے دکھا سکتے ہو؟ امرو نے کہا۔ جادوگر بونا چند لمحے غور سے امرو کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے پٹکے میں سے ایک مٹر کے دانے جتنا بڑا نیلے رنگ کا موتی نکالا اور امرو کی طرف اچھال دیا، جسے امرو نے فضا میں ہی دبوچ لیا تھا۔ موتی واقعی بے حد خوبصورت اور چمکدار تھا۔ ابھی امرو اس موتی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہاں جھماکا سا ہوا اور ان کے قریب ایک بد شکل انسان نمودار ہو گیا، جس نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے کمر میں نیلے رنگ کا ہی پٹکا باندھ رکھا تھا۔ بونے جادوگر کی نظر جیسے ہی اس انسان پر پڑی، اس کا رنگ اڑ گیا۔ کالا جادوگر آ گیا، بھاگو، جلدی بھاگو یہاں سے، بونے جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ہاتھی بھڑکا اور اس نے مڑ کر تیزی سے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ ارے ارے، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ امرو نے چیخ کر کہا، لیکن اتنی دیر میں ہاتھی بونے کو لے کر درختوں کے جھنڈ میں گھس کر غائب ہو گیا۔ یہ موتی مجھے دے دو، نمودار ہونے والے انسان نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، جو کالا جادوگر تھا۔ نہیں، یہ موتی میں تمہیں نہیں دوں گا، کالا جادوگر، اپنی جان کی خیریت چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے، امرو نے موتی پٹکے میں رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، کالا جادوگر کو، اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، کالا جادوگر نے کہا۔ اس نے اچانک ہاتھ اٹھا کر امرو عیار کی طرف جھٹکا۔ امرو عیار کو ایک زوردار دھکا لگا اور وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اس کے پاس اس وقت نہ اس کی زنبیل تھی اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں طلسم شکن انگوٹھی تھی۔ کالا جادوگر نے جادو کے زور سے اسے دور اچھال پھینکا تھا۔ امرو دور گرا تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ اٹھا، مگر اسی لمحے کالا جادوگر نے ایک بار پھر اس کی طرف ہاتھ جھٹکا تو امرو ایک بار پھر اچھلا اور اس بار درختوں کے اوپر سے اڑتا ہوا درختوں کی دوسری طرف ایک جھیل میں جا گرا۔ اس بار جھیل میں گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ تو نہ لگی تھی، وہ تیزی سے سیدھا ہوا، مگر اس کے پیر جھیل میں موجود کیچڑ میں پھنس گئے۔ امرو ناف تک پانی میں کھڑا تھا۔ ارے یہ کیا، میں پھنس گیا ہوں، اب میں اس جھیل سے کیسے نکلوں گا؟ کالا جادوگر تو یہاں آ کر مجھے ہلاک کر دے گا، امرو نے بوکھلا کر کہا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے یہاں آ گیا ہوں، اس جھیل سے نکلو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اچانک امرو کو جادوگر بونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا، جھیل کی دوسری طرف وہی ہاتھی موجود تھا جس پر بونا جادوگر سوار تھا۔ ہاتھی کے ایک دانت پر موٹی سی رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے سونڈ لہرا کر رسی جھیل میں موجود امرو کی طرف پھینک دی، جسے امرو نے پکڑ کر فوراً اپنی کمر سے باندھ لیا، اس سے پہلے کہ ہاتھی اسے جھیل سے باہر کھینچتا۔ اچانک امرو نے ایک درخت کے پیچھے کالا جادوگر کو دیکھا، جو ایک خون آلود خنجر ہاتھ میں لیے اسے گھور رہا تھا۔ امرو نے فوراً پٹکے سے نیلا موتی نکالا اور اسے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر پانی میں ڈبو دیا۔ نیلے موتی،
کالا جادوگر کو جلا کر ہلاک کر دو، امرو نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اچانک کالا جادوگر کے جسم میں آگ لگ گئی۔ کالا جادوگر آگ کا شعلہ بنا، بری طرح سے چیخنے اور ناچنے لگا اور پھر چند ہی لمحوں میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ بونا جادوگر بھی کالا جادوگر کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا، مگر جب اس نے کالا جادوگر کو جل کر ہلاک ہوتے دیکھا تو وہ خوش ہو گیا۔ ہاتھی نے امرو کو کھینچ کر جھیل سے باہر نکال لیا۔ امرو پر اس نیلے موتی کی حقیقت ظاہر ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ نیلا موتی اسے مل جائے تو وہ اس سے دنیا بھر کے خزانے حاصل کر سکتا ہے۔ جادوگر بونے نے خود ہی کالا جادوگر کی ہلاکت کی خوشی میں نیلا موتی امرو کو انعام میں دے دیا، جسے پا کر امرو خوش تھا، بے حد خوش۔